مالا مال فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات نے علماء کی اور میرے محفل کی خوبصورت گفتگو سنی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ میں 1 بجے تک پہنچوں گا، اس لیے کہ ڈیوٹی دینے والا خود اگر ڈیوٹی نہ دے تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ممبر پر بیٹھ کر ہم کہیں کہ آپ ڈیوٹی نہیں کرتے اور ہم خود نہ کریں تو پھر وہ مناسب نہیں ہوتا۔ میرا ایک تعلق تعلیمی ادارے کے ساتھ ہے، تو وہاں سے مجھے پڑھا کر آنا تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، حضور کا ذکر، حضور کی نعت، حضور پر درود پاک، یہ خود سے کوئی نہیں پڑھتا۔ درود پاک جب کوئی پڑھتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے، یا حضور کے نام کی کوئی بزم سجاتا ہے تو یقین رکھ لینا چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس شخص کی قبولیت بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کو توفیق دی جاتی ہے کہ تو مصطفیٰ پر درود پاک پڑھ۔ تو یہ بارگاہ محبوب میں درود پاک پڑھنے والے، حضور کا ذکر کرنے والوں کی مقبولیت کا عالم ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں حضور کا ذکر کرتا ہوں تو میرے کرنے سے حضور کا ذکر بڑھے گا، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں ایک واحد ذات مصطفیٰ ہے، جسے ہر اعتبار سے اللہ نے بے نیاز رکھا ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ خدا نے اپنی ساری خدائی کو در مصطفیٰ کا محتاج بنایا ہے۔ پوری کائنات مل کر اگر چاہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں تو ذکر کرنے سے حضور کا ذکر بڑھ نہیں سکتا، مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور پوری کائنات کے لوگ خدا نہ خواستہ اس نقطے پر جمع ہو جائیں کہ ہم ذکر نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گا، تو گھٹا نہیں سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے گھٹانے سے گھٹنا نہیں، بڑھانے سے بڑھنا نہیں، تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تو اس پرندے کی طرح کام کر رہے ہیں کہ جس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے جلانے کے لیے چکا تیار کیا گیا، ایک موذی جانور پھونکے مار رہا تھا، ایک پرندہ دور دراز سے اپنی چونچ میں ایک بوند پانی گلا کے اس میں ڈال رہا تھا۔ اس سے پوچھا تو کیوں پھونکے مار رہا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نبی جل جائے۔ اس سے پوچھا کہ تم پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اتنی دور سے اپنے چونچ میں اپنی بساط کے مطابق پانی لا کے ڈال رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ تو اس کی پھونکوں سے آگ نے بھڑکنا نہیں تھا، اس کی ایک بوند سے پانی نے آگ نے بجھنا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لہذا حدیث پاک میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کا ذکر فرمایا، اور حضور میں یہ پہاڑ کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور یہ اور پہاڑ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کا جہنم میں جانے کا کیا عمل ہے، اور اس کا جنت میں جانے کا کیا سبب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جب یہاں سے گزرتا ہوں یہ پہاڑ مجھے دیکھ کر اڑتا ہے، جلتا ہے، مجھ سے عداوت رکھتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کا حقدار بنا دیا ہے، اور میں جب بھی اور پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہوں مجھ محمد کو دیکھ کر یہ مچلنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں۔ پیغام میرا یہ ہے، اس پوری محبت، وہ ذکر ہے، وہ نعت ہے، وہ نظم ہے، وہ نثر ہے، وہ مل بیٹھنا ہے، وہ چراغا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اسوہ محبوب کو اپنائیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ کردار دھندلا ہو گیا، میں کہتا ہوں دھندلا ہو جائے تو بھی بچت ہے، اس میں بندہ ریگ مار مار کے صاف کر سکتا ہے۔ جہاں کردار سرے سے ختم ہو گیا ہو تو وہاں کیا حال ہوگا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کردار ختم ہو گئے، اور معاف کیجیے جن کا کردار اسوہ محبوب کے نور سے منور تھا، تو
ان کو دنیا دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر اور ان سے مل کر، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے دنیا سے بندہ فوت ہو گیا، آخری لمحات اس کے چہرے کو دیکھ کر 40,000 عیسائیوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا۔ اس نے وہاں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اور آپ اس کو دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا کریں، ہمیں اس کی مجلس زندگی میں نصیب نہیں ہوئی، اس کی محفل میں نہیں بیٹھے، اس کی صحبت نہیں مل سکی۔ آج جب اس کا آخری دیدار کیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھا ہے، دل کہنے لگا جس محمد عربی کا امتی محمد اتنا سونا ہے، اس کا نبی محمد کتنا سونا ہوتا ہو۔ یہ کردار کر لو، آئیں اپنے کردار کو سنبھالیں۔ ہر شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں کہتا ہوں کہ سال کے بعد میلاد نہیں، میلاد تو امتی 5 مرتبہ کم از کم دن میں ہے۔ فجر میں بھی میلاد ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب درود کی بات کر رہے تھے تو یہ درود ہی تو ہے نا، التحیات جو پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، یہ نبی کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا میں اپنی طالبات سے، بچیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ میری بیٹیوں ناول پڑھتے ہو، سارا کچھ پڑھتے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں لگے ہوئے ہو۔ آپ کا ہمارا آئیڈیل خواتین کا، بچیوں کا، وہ سیدہ فاطمہ گزارا ہے۔ ہمارے پرس میں حضرت فاطمہ کی سیرت بھی ہونی چاہیے، ہماری کتابوں کی اس الماری میں سیرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہونی چاہیے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ سیرت کے وہ انمول ہیرے بھی ہمارے پرسوں میں اور ہماری کتابوں کی زینت ہونے چاہیے۔ کاش یہ چیزیں اگر ہماری بچیوں میں اور ہمارے نوجوان بچوں میں یہ چیزیں آ جائیں۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان سے وفا کر کے دنیا سے جائیں جن کی وفاؤں کا تعلق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا اور حشر میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بچیوں کو چادر تطہیر، جوانوں کو شرم و حیا والی آنکھیں اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم حضور